اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ آج کا اسلامی قصہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، اور اس کا ٹاپک ہے، مضمون ہے شرم و حیا۔ صحاحہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، اور شرم و حیا کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہوتا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کی، بازاروں میں جاتے تو چپ چاپ گزر جاتے، تبسم کے سوا کبھی لب مبارک خندہ و کہکہا سے آشنا نہیں ہوئے۔ بڑی محفل میں کوئی بات ناگوار ہوتی تو لحاظ کی وجہ سے زبان سے کچھ نہ فرماتے، بلکہ چہرے کے اثر سے ظاہر ہوتا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم متنبہ ہو جاتے۔ عرب میں اور ممالک کی طرح شرم و حیا کا بہت کم لحاظ تھا۔ ننگے نہانا عام بات تھی۔ حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالطبع یہ باتیں سخت ناپسند تھی۔ ایک دفعہ فرمایا، حمام سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ حمام میں نہانے سے میل چھوٹتا ہے اور بیماری میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہاؤ تو پردہ کر لیا کرو۔ عرب میں حمام نہ تھے، لیکن شام و عراق کے جو شہر عرب کی سرحد سے ملے ہوئے تھے، وہاں کثرت سے حمام تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب عجم فتح کرو گے تو وہاں حمام ملیں گے، ان میں جانا تو چادر کے ساتھ جانا۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ انہوں نے وطن پوچھا تو وہ عورتیں بولی، حمص۔ حمص شام کا ایک شہر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم ہی وہ عورتیں ہو جو حمام میں نہاتی ہیں؟ وہ عورتیں بولی، کیا حمام کوئی بری چیز ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے سوا کسی گھر میں کپڑے اتارتی ہے، خدا اس کی پردہ داری کرتا ہے۔ ابو داود میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمام میں نہانے کو مطلقاً منع کر دیا تھا، پھر مردوں کو پردہ کی قید کے ساتھ اجازت دی، لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم قائم رہا۔ اس طرح کی اور اسلامی کہانیاں اور قصے سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔